السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جھکنے والے ہیں۔ کون ہے اللہ کے؟ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے رسول ہے۔ ہم کو کس کو دوست بنانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یعنی دوست بنانے کا مطلب ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا۔ تو ہم کو دوست کس کو بنانا ہے؟ جو دیندار ہو۔ ہم کو دوست کس کو بنانا ہے؟ جو جس کو دیکھ کر ہم کو خدا یاد آ جائے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ ہم کو اللہ اور اس رسول اور جو ایمان لائے ان کو دوست بنانا ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جھکنے والے، مطلب ان کے ہر ایک کوالٹی، یعنی نیکی کرنے والے جو ہوتے ہیں۔ ابھی تو صحابہ کرام بھی نہیں ملیں گے، نہ نبی ملیں گے ہم کو دوست بنانے کے لیے، بلکہ ان کی جو سیرتیں ہیں اس پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنا، قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا، یہ سب ہم کو ملیں گا۔ اور دوسرا ہم کو یہ ملیں گا کہ آج ہم کو کیسے لوگ ملیں گے؟ نیک لوگ ملیں گے۔ تو نیک لوگ کی صحبت میں ہم کو رہنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال کیا دی جاتی ہے؟ ایک ہے بھٹیارا، آگ والا ہے نا، آگ جلاتا ہے، اس میں آگ پر کام کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عطر بیچنے والا، یہ حدیث ہے۔ تو ہم اگر عطر والے کے پاس جائیں گے، بھلے عطر نہیں خریدیں لیکن اس کی خوشبو سے ہم راحت حاصل کریں گے نا۔ خوشبو آتی تو اچھا محسوس، مطلب اپنا دماغ اور دل فریش ہو جاتا، اچھا محسوس ہوتا۔ اور جو یہ ہے بھٹیارا ہے، اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہم کو سیک لگیں گی، تاپ لگیں گی، ہو سکتا ہمارے کپڑے بھی جل جائے۔ تو یعنی گنہگار کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہم کو نقصان پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ اور اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے تو ہم کو فائدہ کہیں نہ کہیں سے فائدہ ہوگا، زیادہ نہیں تو تھوڑا نہیں تو بہت کم، لیکن ہوگا، یہ پکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہودی اور نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا گیا تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر وہ دوستی کن سے کرے۔ فرمائے کہ جب نصارہ اور یہودیوں کو دوست بنانے سے منع کیا جا رہا تھا ان کو، تو وہ پوچھ رہے تھے اب ہم کس سے دوستی کریں؟ تو فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ، اس کے رسول ہیں، اور پھر اس کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ پھر آگے ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے ہیں، تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو غالب ہیں۔ اب حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنین سے ہو، اور کافر اور یہودیوں سے چاہے ان کی قریبی رشتہ دار ہو، محبت موالات کا تعلق نہ رکھے، جیسا کہ سورہ مجادلہ کے آخری میں ارشاد فرمایا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلوهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائیں گا کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے، اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی،
ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے، یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کی بات کو مانے گا، جو اللہ کے طریقے پر چلے گا، اطیع اللہ اطیع الرسول بنے گا بنا ریاکاری کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ وہی لوگ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ کہاں کامیاب ہوں گے؟ آخرت میں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں نہ بھی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے کہ نیک ہے تو اس کے یہاں بہت فراوانی ہو رہی ہے، بہت خوشحال ہے، اور جو بیچارہ گنہگار ہے وہ مارا مارا پھر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں گنہگار بھی اچھا دکھے گا اور نیک بھی اچھا دکھے گا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک انسان پہ زیادہ آزمائش آ جاتی ہے نا، نیک انسان پہ زیادہ آزمائش آ جاتی ہے، اور جو بد رہتا ہے نا وہ خوشحال دکھتا ہے۔ تو جو بد رہتا ہے اس کو خوشحال رہتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا، کبھی بھی دیکھ لینا ہماری زندگی میں ایک یہ آزما لینا کہ ایک ہلکی سی بھی اگر ہمارے اندر کوئی برائی دکھی، ایسا ہم کوئی برا کرے اور ہمارے گھر میں کچھ آفت آ گئی، جیسا کہ ہمارے جھگڑا ہو گیا یا اور کچھ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، تو جھٹ سمجھ جانا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ کیا سمجھنا؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو یہ جو ہمارے گناہوں کی سزا ہے کر کے اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو گناہ سے بھی نکل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم کیا بن جائیں گے؟ صابرین بندے بن جائیں گے۔ جیسا کہ انبیاء علیہ السلام تھے نا، ایوب علیہ السلام کتنے نیک تھے، نبی تھے، وہ نبی معصوم ہوتے، ایک بھی گناہ نہیں ہوتا نبی کا، معصوم ہوتے ہو، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی بیماری دی تھی، سب مال دولت گھوڑے سوڑے سب جتنا بھی ان کے پاس بے شمار دولت تھی، بہت امیر تھے وہ، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے سب چھین لیا اور ان کو بیماری بھی دے دی، لیکن ایک بیوی ان کا ساتھ دیا آخری تک۔ پھر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، صبر سے کام لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پھر اللہ کا صابرین بندے بنے اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہے۔ پھر اللہ نے کیا ان کو شفا یاب کر دیا، اور پہلے جتنا مال تھا نا اس سے کئی زیادہ ان کو عطا فرما دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف جھکنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ ضروری تھوڑی کہ اب ذرا سی مصیبت آ گئی تو بہت دہل جانا، بہت گھبرا جانا، نہیں، اس میں ہم کو صبر سے کام لینا ہے، صبر استقامت سے کام لینا ہے ہم کو۔ اور جب خوشحالی آئی تو شکر گزاری سے لینا ہے، اور خوشحالی میں ہم کو ہمیشہ خوشحالی کی دعا کرتے رہنا، اور آزمائش سے اللہ سے دعا کرنا کہ آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچائے اور ہمیں قسمت کی خرابی سے بچائے۔ قسمت کی خرابی سے اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے، اس کی دعا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ کیا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ہم کو بھی پڑھنا ہے۔ اس پر ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے جن کی عادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہ بیماری کی وجہ سے چوزے کے جیسے ہو گئے تھے، بکری کا یہ مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے نا چوزا، اس کے جیسے ہو گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کوئی دعا مانگی تھی کیا؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ، اے رسول اللہ، میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اے اللہ مجھے جو بھی سزا دینا ہے دنیا میں دے دے، مجھے آخرت میں مت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں سزا دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لیتے تو کیا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمام بھلائیاں دنیا میں بھی دے سکتا اور آخرت میں بھی دے سکتا۔ تو انہوں نے یہ دعا ان کو سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا انہوں نے سکھائی۔ تو یہ دعا ہم کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ اور آج میں نے صبح اور شام کے اذکار کا ایپ آپ کو بھیجی ہوں، لنک بھیجی ہوں، وہ لنک آپ ڈاؤن لوڈ کر لو، اس کے اندر صبح شام کے اذکار ہے، میرے پاس ہے نا، تو وہ بھی ہے، پی ڈی ایف بھی ہے، فوٹو بھی ہے اس کی، لیکن بہت بلر ہے، ایسا دیکھ کے تو پڑھنا آ جا رہا، لیکن اس کی اگر فوٹو نکال کر بھیج رہے نا تو دکھ نہیں رہا، اس لیے میں نے ایپ آپ لوگوں کو لنک بھیج دی، تو ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لو، تو اس سے کیا ہوگا، تو صبح اور شام ہے نا تم اذکار پڑھتے رہنا۔ کیوں پتہ ہے، ابھی تم دین کے کام میں لگ گئے تو شیطان کی چھیڑ چھاڑ ہوں گی، ٹھیک ہے، شیطان کی چھیڑ چھاڑ ہوں گی، کیونکہ برے انسانوں کے پیچھے شیطان نہیں پڑتا، اچھے انسانوں کے پیچھے پڑتا، ایمان والوں کے پیچھے شیطان پڑتا۔ تو تم نے کیا کرنا، صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے۔
फिर आगे है आयत नंबर 57, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनहुम हुज़ुवन व लइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया वत्तक़ुल्लाहा इन कुन्तुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु। तर्जुमा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना लिया, उन लोगों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई है, और कुफ़ार को दोस्त ना बनाओ और अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन यहूद और नसारा और मुशरिकीन की दोस्ती से नफरत दिलाई है, जो दुनिया की सबसे अफजल चीज यानी कि इस्लाम, शरीयत मुताहरा महकमा का, जो दुनिया और आखिरत का हर खैर और भलाई पर मुश्तमिल है, मजाक उड़ाते थे। किसका मजाक उड़ा रहे थे वो? अफजल दीन, अफजल चीज इस्लाम, इस्लाम की शरीयत जो पाकीज़ा भी है, हुक्म भी है, दुनिया और आखिरत की खैर वो भलाई उसमें शामिल है, उसका वो मजाक उड़ाते थे और अपनी फासीदार राय और जामिल फिक्र के मुताबिक उसे हंसी और खेल करार देते हैं। इन आयत के रूह से इस बेदीन लोगों और अहले बिद्दत से दिली दोस्ती रखना भी जायज नहीं, जिन्होंने दीन को हंसी मजाक बना रखा है। कभी दाढ़ी का मजाक उड़ाते, कभी मसनून लिबास का और कभी अल्लाह के हुदूद का। इसी तरह सुन्नत के मुताबिक नमाज का मजाक उड़ाते हैं, और जो शख्स पैदाइश, निकाह और मौत के वक्त कुफार खुसूसन हिंदुओं की रस्मों में उनका साथ न दे, उनको तमस्खर मतलब मजाक उड़ाते हैं। किसका? निकाह और मौत के वक्त कुफारा खुसूसन हिंदुओं की रस्मों में उनका साथ ना दे तो उसका भी वो मजाक उड़ाते थे, यानी उनके जो रीत और रिवाज में अगर हम शामिल नहीं होंगे तो भी मजाक उड़ाते थे। दाढ़ी का मजाक उड़ाते थे, कपड़े का उड़ाते थे, आज भी उड़ाया जाता है मजाक। हम बुर्का पहन के नौस्ट्रीट बांध के अगर कहीं जाए ना होटल वगैरह में और कई मॉल वगैरह में, तो कई ये गैर मुस्लिम की लड़कियां जो होती है टी शर्ट जीन्स पहनकर आती है, आधी जीन्स भी आधी होती है, वो आके क्या बोलती है, हंसती है दूर से खड़े रह के और क्या बोलती है कि इतना ही जब पहनना था तो आई क्यों, है ना, इस तरीके की बातें करती है। तो ये उनको हंसने देना, वो उनकी हंसी में ही वो गारत हो जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा हम है ना कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको मालूम है हम दुनिया बनाने नहीं बल्कि आखिरत बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, उनके लिए दुनिया है तो हमारे लिए आखिरत है। और आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 28 में, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीना व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा व इलल्लाहिल मसीर। ईमान वाले मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह की तरफ से किसी चीज में नहीं मगर ये कि तुम उनसे बचो। किसी तरह बचना, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह ही की तरफ लौटकर जाना है। यानी कि सैयदना सईद अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुम में से किसी मुनकर खिलाफ शरी काम को देखे तो उसको अपने हाथ से मिटा दे। अगर इतनी ताकत ना हो तो जबान से, और अगर इतनी भी ताकत ना हो तो दिल से ही सही, यानी दिल में उसे बुरा जाने और उससे बेराज हो, और ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। यानी पहले तो हाथ से मिटाए, नहीं तो जबान से, नहीं तो फिर एक कमजोर दिल लेके वहाँ से हट जाए। तो ये सबसे कमजोर दिल है, जो कराए के दाने के बराबर ईमान होता है ना, बस ये वो है। ठीक है, फिर आगे है वइज़ा नादैतुम इलस सलाति तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून। आयत नंबर 58 सूरह माइदा। और तर्जुमा है, और जब तुम नमाज की तरफ आवाज देते हो तो वो इसे मजाक और खेल बना लेते हैं। ये इसलिए कि बेशक वो ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा गया? बेअकल, ना समझ कहा गया। यानी जब तुम नमाज के लिए, जो अक्ल व अलीम वालों के लिए सबसे अफजल अमल है, अजान देते हो तो ये इसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, तमस्खर से उसके अल्फाज बदलते, उस पर आवाजें कसते और शोर हंगामा बर्पा करते हैं। ये इसलिए कि समझ नहीं रखते अल्लाह की इबादत, उसकी शरीयत को नहीं समझते और शैतान के पैरोकार है। क्या है? शैतान के पैरोकार हैं ये। अल्लाह की इबादत और उसकी शरीयत को वो नहीं समझते। वइज़ा नादैतुम इलस सलाति तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा। शैतान को भी अजान की आवाज बर्दाश्त नहीं,
اس لیے جب اذان ہو تو اذان کے ساتھ اذان کے کلمات بولے، اس کے بعد پھر جب حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولے تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور پھر اذان کے بعد ہم دعا پڑھے، ہے نا، اذان کے بعد کی دعا پڑھے اور درود شریف پڑھے، درود ابراہیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب اذان سنتا ہے تو بھاگ اٹھتا ہے، شیطان جب اذان سنتا ہے تو بھاگ اٹھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے تاکہ اذان کو سن نہ سکے، تاہم جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگتی ہے تو پھر بھاگ اٹھتا ہے، اور جب اقامت ہو چکتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو ذرا سا بھی تھک نہیں رہا ہے وہ، اور اٹھتا بھی نہیں رہا ہے، بار بار پلٹ کے آ رہا ہے، کون؟ شیطان۔ ہم تو تھوڑا سا پڑھاتے ہیں اور وہ جلدی اٹھتا جاتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، پھر وہ ایسی بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے جس کا اسے خیال بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ پھر اسے معلوم ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ ہوتا ہے نا ہم کو یاد نہیں آتا ہے نا، دن بھر میں ہم کتنا بھی زور ڈالو دماغ پر، ہم کو یاد نہیں آتا ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں نا تو تمام چیزیں ہم کو یاد آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، تو وسوسے سے ہم کو لڑنا ہے، ٹھیک ہے، وسوسے سے لڑنا نہیں۔ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، اور ہر نماز پڑھنے سے پہلے ہم یہ سوچیں یہ ہماری آخری نماز ہے، اور نماز پڑھنے کے ٹائم پہ ہم جنت و دوزخ کا دماغ میں امیجن رکھیں نا، ہماری سوچ کہاں بنائے؟ جنت دوزخ میں بنائے، یا پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ہم سوچے۔ باقی یہ شیطان کے وہ حکام میں نہ آئے تو وہ کیا کریں گا؟ ہم کو نماز کی رکعتیں بھلا دیں گا۔ اب نماز کی رکعتیں بھول گئے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہم کو آسانی دی ہے، سجدہ سہو۔ کس کو آتا ہے کس کو نہیں آتا ہے بتانا۔ سجدہ سہو کے بارے میں شبانہ باجی اور شاید ممتاز باجی ان کے ساتھ میں، تو آپ دونوں سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتانا میرے سے پوچھ کر، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گی آپ کو ویسا سجدہ سہو بھی بتانا جب بھی تم کو بتانا ہو، ٹھیک ہے، جب وہاں تک پہنچ جائیں گے جب۔ یہ سب باتیں نماز میں آتی ہے، نماز کی جتنی باتیں تمام کی تمام آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت لوگوں کی میں نے دیکھی ہوں نماز صحیح نہیں ہے، تو ان کی نماز صحیح کرانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 59، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل ان اکثرکم فاسقون، صدق اللہ العظیم۔ کہہ دے اے اہل کتاب، تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ بے شک تمہارے اکثر نافرمان ہے۔ زیادہ لوگ کیا ہوں گے؟ نافرمان ہوں گے، اور کم لوگ رہیں گے جو شکر گزار رہیں گے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق اور بدکار ہیں، اور تمہاری ساری مذہبی اجارہ داری، گروہی تعصب اور غلط قسم کی روایات پر قائم ہے۔ آج ہم ریت رواج پر قائم ہیں کہ ہم یہ سوچتے کہ ہم یہ شادی میں جا رہے ہیں اس کے لیے یہ نہیں لے کر جائیں گے نا تو اس کو برا لگے گا۔ اگر تم کو دینا ہی ہے تحفہ، تمہاری فرینڈ ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، تو تم آڑے دن دے دو، بلکہ اس ٹائم پہ مت دو۔ یہ رواج کو ختم کرو۔ تو ہم رواج کو ختم نہیں کرتے اور تحفے کو ختم کر دیا، لیکن رواج کو ختم نہیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ رواج سے کیا ہوتا ہے؟ پلٹ کر آتا ہے، اور تحفے سے پلٹ کر نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہے اس میں۔ اس لیے تم اپنے علاوہ کسی دوسرے میں بھی کوئی اچھی بات دیکھنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ اللہ پر اور جو چیز ہماری طرف نازل کی گئی اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لانا کوئی عیب اور قابل مذمت بات نہیں۔ ارشاد فرمایا سورہ بروج آیت نمبر 8 میں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب ہے، ہر تعریف کے لائق۔ اور فرمایا وَمَا تَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورہ توبہ آیت نمبر 74۔
اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ ان کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے غنی کر دیا. اب دیکھنا تم لوگ جب کلاسز چلائیں گی نا تو تمہارے ٹائم میں، تمہارے مال میں کیسی برکت ہوں گی تم خود دیکھو. تمہارے ذہن میں، تمہارے علم میں، سب میں برکت ہوں گی. اور علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ سنت نہیں ہے کہ نہیں کریں گے تو چل جائیں گا، بلکہ فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے. ہم کو لازمی ہم کو کرنا ہی ہے. بہت لوگ کا عقیدہ کیا رہتا ہے بتائے؟ نہیں باجی ہمیں نا علم حاصل اس لیے نہیں کرتے کہ معلوم ہونے کے بعد پھر عمل کرنا پڑے گا نا، تو نہیں معلوم رہے گا تو کیا عمل کا اس کے اوپر وارد نہیں ہوگا کہ معاف ہو جائیں گا اس کو؟ نہیں، علم حاصل بھی کرنا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر دیکھیں گے، آیت نمبر 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ومن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر غصہ ہوا اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین بدلہ کسے ملے گا؟ وہ تم لوگ ہو جن کی صفات یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی، ان پر اس کا ایسا غضب نازل ہوا کہ پھر وہ کبھی ان سے راضی نہیں ہوں گا. ان میں بہتوں کو بندر اور سور بنا دیا اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے شیطان کی پرستی شروع کر دی. حقیقت یہ ہے کہ تم سے زیادہ برے ٹھکانے والا اور تم سے زیادہ رائحت سے برگزشتہ کون ہو سکتا ہے؟ من لعنہ اللہ، ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ باندھے گئے اور اس پر لعنت کی گئی اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کہا. اب اللہ کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں نا، ایسا آیت سے ہے تو کیا سمجھتے سچ میں اللہ کے ہاتھ میں؟ ارے یہ بولنے کا طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ گھر خرچہ ہم بولتے ہیں نا، گھر خرچہ ہماری بیٹی کے ہاتھ میں یا ہمارے بہو کے ہاتھ میں، تو کیا پورا گھر اور خرچہ پورا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ صحیح میں سچ میں اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ کہ ایک بولا جاتا ہے کہ اس گھر کو وہ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس خرچہ ہے وہ چلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں گھر ہے. تو ایسے ہی تمام چیزیں جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، جو چیز اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے وہ دے دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اپنے بندے کو کس کو کتنا دینا ہے، کیسا دینا ہے، کب دینا، سب حکمت سے اللہ تعالیٰ سب کام کو انجام دیتا ہے. پھر آگے سورہ نساء آیت نمبر 47 میں فرمایا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردوها علی ادبارها اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لاؤ، جو ہم نے نازل کیا اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دے، پھر انہیں ان کے پیٹوں پر پھیر دے یا ان پر لعنت کرے جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے. اور فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 51 اور 52 میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. صدق اللہ العظیم. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ نہ لعنت کرے پھر تو کوئی اس کی مدد کرنے والا ہرگز نہ پائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 88 اور 89 میں فرمایا، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقیلا ما یؤمنون ولما
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور انہوں نے کہا ہے ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے یہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس پر کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی کافر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی گئی، پھر وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرتی تھی، اللہ کی دی ہوئی کتاب آئی مطلب قرآن آیا، کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ قرآن، تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، تو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح یاب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پانی نہ کرتے کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر وہ ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے۔ اب انکار کریں گے تو ہم بولیں گے نہیں ہم تو انکار نہیں کرتے، ہم تو سب آیتوں کو مانتے، لیکن عمل سے جو انکار کرتا ہے نا وہ ہوتا ہے کافر۔ عمل سے اگر اس نے انکار کر دیا تو کافر ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 112 میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا، ایک منٹ ملا کر دیں یہ پاگلاس نکال۔ تو آل عمران آیت نمبر 112 کا ترجمہ ہے، اس پر ذلت ایک منٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور اس پر محتاجی مسلط کر دی گئی، یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے، یعنی نافرمانیاں بھی کرتے تھے اور حد سے گزرنے والے۔ تو یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ کون یہودی ہے جو ان کو آسانی سے دیا جا رہا تھا نا تو وہ ان کو مشکل پیدا کر رہے تھے، جیسا کہ من و سلوہ ان کے لیے اتر رہا تھا تو وہ کیا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کیا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے بلکہ ہم کو وہ بنا جو زمین اگاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ بھیج دیا جہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور وہاں پر وہ چلے گئے اور محنت مشقت کرنے لگے اور بہت محتاجی آ گئی، بہت محنت کر رہے تھے تو تھوڑا سا مل رہا تھا کھانے کو، اور من اور سلوا تو بہت پیٹ بھر کے مل رہا تھا اور بیٹھے بیٹھے مل رہا تھا، صرف ان کو دین کا کام کرنا تھا، وہ ان کو گزارا نہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا مطلب عمل میں نہیں لینا، اور نبیوں کو کسی ناحق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے، نافرمانی بھی کرتے تھے اور حد سے گزرنے والے لوگ تھے۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم ایسا نہیں بول سکتے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، ہے نا، ہم سے گناہ ہوں گے، ہم خطا کار ہیں، ہو سکتے ہیں ہم سے گناہ، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ لیکن گناہ کرتے 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 اتنے حد سے آگے نہیں بڑھ جانا ہے کہ اللہ کا غضب ہم پہ ٹوٹ جائے۔ تو کوئی بھی بات میں حد سے آگے نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔
خرچے میں بھی، بات میں، ملن میں، ہر چیز، کوئی بھی چیز میں ہم کو میانہ روی اختیار کرنا ہے، بیچ کا راستہ، ٹھیک ہے. اور آگے ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. دیکھو اس میں بندر کو ہی کیوں چنا گیا اور کوئی جانور کو نہیں چنا گیا ہے نا. دوسرے بھی اور بھی ڈینجر جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندر کو ہی کیوں چنا؟ تو اس کی علماء تشریح کرتے ہیں کہ بندر میں ایک وحشانہ وہ عادت ہوتی ہے کہ عورت کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ اس کی طرف لپکتے ہیں، اس لیے نا بندر جہاں رہنا وہاں نہیں رہنا چاہیے. اور بندر کبھی کبھی ہمارے محلے میں گھس آتے نا تو ان کو بھگا دینا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر ایک وحشانہ حرکت ہوتی ہے جو عورت کے ساتھ میں کرتے ہیں. تو یہ بہت ذلیل حرکت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ذلیل حرکت والے جانور کو چنا بنی اسرائیل کو بندر بنانے کے لیے، ہے نا. ایک تو بندر بھی بنایا اور ذلیل خوار جو ہو گیا بندر جانور، وہ جانور بنایا، تو اس سے کتنی لعنت برسی ہوں ان پہ نا. پھر ایک حدیث ہے، اس کے بعد میری بات میں ختم کروں گی کیونکہ 4:45 بج چکے ہیں، 3:30 سے ہم جوائنڈ ہے اس لیے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندروں اور سوروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ وہی ہے جنہیں اللہ نے مسخ کر دیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا یا مسخ کیا تو نہ وہ اس کی نسل پھیلی اور نہ کوئی اس کا جانشینی بنا، اور بے شک بندر اور سور تو ان مسخ ہونے والے لوگوں سے پہلے بھی تھے. اس ٹائم پہ بھی بندر اور سور پائے جاتے تھے، لیکن وہ جو بنائے گئے تھے بندر اور سور، ان کی 3 علامتیں میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی تھی. ایک تو ان کے اندر بندروں جیسی چال بندر اور سور جیسی چال پیدا کر دی تھی، یا پھر دوسری جگہ یہ ملتا ہے کہ ان کے چہرے بندر جیسے بنا دیے گئے تھے، اور تیسری جگہ یہ ملتا ہے کہ پورے جسم کے ساتھ وہ بندر اور سور بنا دیے گئے تھے. تو وہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد وہ مر گئے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا. جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی نا، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تھے. نوح علیہ السلام 950 سال تک ان پر محنت کرے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، بس تھوڑے سے تھے جو ایمان لائے. پھر نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی، کیونکہ وہ بہت نافرمان لوگ تھے، وہ بھی نبی نوح علیہ السلام کو بہت ستائے. بچوں کو نصیحت اور مرنے والے کو مرتے مرتے وصیت کر کے جاتے تھے کہ تم نوح علیہ السلام کی بات مت ماننا کر کے. تو اس وجہ سے کوئی ایمان لا کر نہیں دیتا تھا. تو پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم کشتی بنا، اور تم پہ جو ایمان لائے تھے تھوڑے سے لوگ، ان کو پرندے جانور سب کے 2 جوڑے لے کے تم کشتی بنا لو، اس میں سوار ہو جانا. پھر ایسا زلزلہ آیا کہ تمام جو باقی تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے، جانور پرند سب کو لے کے نوح علیہ السلام اس جہاز میں بیٹھ کر نکل گئے، لیکن جو پیچھے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، اس کی نسل کو آگے نہیں بڑھائی. کیونکہ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اگر اس میں سے ایک بھی باقی رہا، اگر اس کی نسل پھیلی وہ بدکار ہی پھیلیں گی، کیونکہ وہ وصیت اور نصیحت دونوں ساتھ میں کر رہے تھے، اتنے حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی اور ان کو تمام لوگوں کو مٹا دیا. اس کے بعد وہ جہاں پر بھی ٹھہرے ان سے جو نسل بڑھی وہ پھر ہم لوگ پھر انسانیت اور پھیل لی وہاں سے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اب باجی ممتاز باجی ذرا دعا کر لیجیے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل علی محمد انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبركاته وسيلة. اللهم اغفر لنا وارحمنا
ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي خطاياي يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربي إني مسني الضر وأنت الرحمن الرحيم ربي لا تذرني خير الوارثين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اے تمام کائنات کے رب اے دو جہاں کے مالک تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں آپ کے سوا کوئی بندی کے لائق نہیں اے پاک پروردگار ہمیں معاف فرما ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ ہم پر رحم کر حساب و کتاب کے دن ہماری خطائیں معاف کر ہم سے درگزر کا معاملہ کر ہمارے اولاد کو نیک و صالح بنا نماز کا پابند بنا اے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اے اللہ موت کے وقت ہم پر رحم فرما اے اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب آسان فرما بے شک تو حدیث پر قدرت رکھتا ہے اے اللہ ہمارے والدین کا رحم فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کو بے حیائی اور برائی اور گناہ کے کام سے بچا اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما اے اللہ سب کو دین کی طرف کرنے والا بخشے اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری توبہ قبول کر اے اللہ صرف تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے بڑی رحمت کا مالک ہے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان کی مدد فرما اے اللہ تو غفور الرحیم ہے میرے مولا رحم فرما اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما قیامت کے دن نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی مدد فرما اے اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی عطا فرما اے اللہ تمام امت مسلمہ کو نماز کا پابند بنا دے اے اللہ جو اٹکے ہوئے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما اے اللہ رحم کا معاملہ فرما اے اللہ جو مانگا وہ عطا کر اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر اے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا غفور رحیم ہے رب اغفر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك